بھائی اس محمد پر ایمان لاؤ. مالک ایمان لے آئے محمد پر, دے دے جنت. کہا کہ نہیں, دوسری شرط ہے وہ عزرو ہو, اس محمد کی عزت بھی کرو, اس محمد کی عزت بھی کرو. بھائی سارے سامعین سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آ گئے, تو کیا عزت نہیں ہوگی؟ عزت تو خود بخود ہوگی نا. جب نبی کا کلمہ پڑھ دیا تو عزت تو خود بخود راسخ ہو جائے گی, الگ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جناب عزت بھی کرو, ٹھیک ہے نا. تو جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, دار اسلام میں آ گئے, تو اب خود بخود عزت ہونی چاہیے. تو یہ قرآن کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ محمد پر ایمان بھی لاؤ, محمد کی عزت بھی کرو؟ یہ اضافی جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا سوال. اچھا اس بات کو اور آسان کر دوں میں, اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن کے پاس وقت کم ہے, کام زیادہ ہے. قرآن کے پاس وقت کم ہے, کام زیادہ ہے. قرآن کے پاس وقت ہے کل 23 برس کا. 23 برس کے عرصے میں میرے نبی پہ نازل ہونا ہے قرآن کو, ٹھیک ہے نا. تو وقت تھوڑا ہے, اور قرآن کو کام کرنا ہے قیامت تک کا. ہے تو یہی نا. تو قرآن کے پاس ٹائم کم ہے, کام زیادہ ہے. تو قرآن کوئی غیر ضروری لفظ استعمال کرے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب کہہ دیا کہ محمد پر ایمان لاؤ, تو جب ایمان لے آئے تو عزت تو خود بخود ہوگی. یا الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ عزرو ہو, اس محمد کی عزت بھی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے, دل میں عزت نہیں تھی. ورنہ قرآن مجید کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو, ٹھیک ہے نا. مالک یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت پہ جانے کے لیے پہلی شرط تیرے محمد پر ایمان لائے. مالک ایمان لے آئے, دے دے جنت. تاکہ نہیں, دوسری شرط ہے وہ عزرو ہو, اس محمد کی عزت بھی کرو. مالک ایمان بھی لائے, عزت بھی کی. اچھا یہ ایک اضافی جملہ سنتے جائیں کہ فقط محمد کی عزت نہیں کرنی ہے, جو چیز میرے محمد سے منسوب ہو جائے اس چیز کی بھی عزت کرنی ہے. یہ ذہن میں رہے, فقط محمد کی عزت نہیں کرنی, جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے اس چیز کی بھی عزت کرنی ہے. حوالے کے طور پہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں, ابھی امام رضا کی شہادت کے سلسلے کی تاریخیں گزری ہیں, ٹھیک ہے نا. مامون الرشید کے دربار میں کوئی شخص رسول اللہ کے 7 بال لے کر آیا. کتنے بال؟ 7 بال, ٹھیک ہے. لا کر مامون الرشید کو دیا, وہ جو بادشاہ وقت تھا, ٹھیک ہے نا. اور کہا کہ یہ رسول اللہ کے 7 بال ہیں, 7 بال. جیسے ہی مامون الرشید کے پاس رسول اللہ کے 7 بال آئے, اس نے فرزند رسول علی رضا کو بلوایا دربار میں, 8ویں امام کو, امام رضا کو. امام رضا دربار میں تشریف لائے. جب تشریف لے آئے تو مامون نے وہ بال امام کی خدمت میں پیش کیے. کہا کہ فرزند رسول, یہ آپ کے جد رسول اللہ کے بال ہیں, یہ آپ کے جد رسول اللہ کے بال ہیں, 7 بال ہیں, کوئی دے کے گیا ہے. امام نے ہاتھ بڑھایا, کہا کہ لا, یہ بال مجھے دے دے, ٹھیک ہے نا. وہ 7 بال امام کی ہتھیلی پر آئے. جب ہتھیلی پر آ گئے تو امام رضا نے ان بالوں کو سونگا, اور سونگنے کے بعد 4 الگ کیے, 3 الگ کیے, اور الگ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں, اور یہ جو 4 بال میں نے الگ کیے یہ میرے نانا رسول اللہ کے ہیں. ملوکیت نے امامت سے دلیل مانی, جیسا کہ ہر دور میں مانتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. ملوکیت نے امامت سے دلیل مانی کہ فرزند رسول دلیل کیا ہے کہ یہ 4 بال آپ کے نانا کے ہیں اور یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں ہیں. کہا کہ تمہیں دلیل چاہیے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ایسا کرو کہ آگ بھڑکاؤ, آگ بھڑکاؤ, آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. جب آگ بھڑک اٹھی تو علی رضا نے کہا کہ یہ جو 3 ہیں, 3 بال جو میرے نانا کے نہیں ہیں, انہیں آگ میں ڈالو. جیسے ہی ان تینوں کو آگ میں ڈالا گیا جل گئے. جیسے ہی ان 3 بالوں کو آگ میں ڈالا گیا جل گئے. اس کے بعد علی رضا نے پکار کے کہا کہ وہ جو 4 بال ہیں نا, 4 جو الگ کیے تھے کہ یہ میرے نانا رسول اللہ کے آئے, کہا کہ ان 4 کو آگ میں ڈالو. جیسے ہی ان 4 کو آگ میں ڈالا گیا آگ بجھ گئی. حضور کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, حضور کے پسینے سے پھول بنتے ہیں, علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں.
حسن اور حسین کا مرتبہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں. نعرہ حیدری. برائے خوشنودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات. اب انہوں نے جو شعر پڑھا نا کہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں، میں اس پہ ایک جملہ ہدیہ کروں گا، ابھی لیکن ذرا سا یہ جو میں واقعہ سنا رہا تھا نا استدلال، اس کو میں مکمل کر لوں. ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ وہ جو 4 بار میرے نانا کے جد کے رسول اللہ کے ہیں انہیں آگ میں پھینکو. جیسے ان چاروں کو آگ میں پھینکا گیا آگ بجھ گئی. یہی تو ہے نا، وہ جو 4 بار رسول اللہ کے تھے جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالا گیا آگ بجھ گئی. واقعہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ دلیل کیا دینی تھی کہ وہ چیز جو نبی سے منسوب ہو جائے اس کا احترام بھی ضروری ہے. بھائی یہی تو کہنا ہے نا کہ وہ چیز جو نبی سے منسوب ہو جائے اس کا احترام بھی، اس کی عزت بھی ضروری ہے. وہ 4 بال جو نبی کے تھے آگ میں ڈالے گئے آگ بجھ گئی. تو یہ واقعہ میں نے سنایا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں سنا دیا؟ بھائی سنایا اس لیے کہ آج کے بعد مجھے جہنم کی آگ سے مت ڈرانا. آج کے بعد مجھے جہنم کی آگ سے مت ڈرانا. ارے بھائی بتلانا یہی تھا کہ جب نبی کے بال کا یہ کمال ہے تو نبی کی آگ کا کیا کمال ہوگا. عجب بات کرتا ہوں. حدود کے اندر جیسے ساری فضیلت ہے، ایک درود کے اندر علی کا نعرہ وہ لگائے گا حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر. نعرہ حیدری. اب ذرا وہ جو اس سے پہلے والا شعر تھا نا اس کا آخری مصرع کیا تھا؟ حضور کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. لوگ کیا جانے حسن اور حسین کا مرتبہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں. سنا دیا، جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں. ابھی آیت پڑھ کے گزرا تھا، یہ جو آیت پڑھی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا؟ رسول کا، نبی کا، امی کا. ٹھیک ہے نا؟ وہ قیامت تک اس کے تذکرے کو توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. تو حکم کیا ہے کہ نبی کا اتباع کرو. اتباع کے معنی کیا ہے؟ اتباع کے معنی پیروی کرنا. ٹھیک، کوئی چلے نقش قدم بنے ان قدموں پہ پاؤں رکھ کر چلا جائے، اس کا نام ہے اتباع. اور آسان کر دوں، ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے عمل کا. ٹھیک ہے نا؟ جیسا رسول کا جو رسول منوائے اسے مانو، اس کا نام ہے اتباع. اور جیسا رسول کرے ویسا کرو، اس کا نام ہے اتباع. بہت توجہ رکھیے گا. جو رسول منوائے اسے مانو، اس کا نام ہے اطاعت. یعنی قول کی رسول جو کہے اس کو مانو، یہ ہے اطاعت کر لیا آپ نے. ٹھیک، جیسا رسول کرے ویسا کرو، اس کا مطلب ہے اتباع. تو ہمیشہ اتباع ہوتا ہے عمل کا. مطلب یہ کہ جیسا رسول کرے ویسا کرو، جدھر رسول مڑے ادھر مڑو. ہو گئی بات؟ کی سمجھ میں آگے نہیں بات؟ اب رک جاؤ. یہ سواری دوش رسول کی بات کر کے چلے گا شعر میں. ٹھیک ہے نا؟ سواری دوش رسول کی کون؟ حسنین، حسن حسین. ٹھیک ہے نا؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں تقریر پرچے پہ لکھ کر نہیں لاتا، پرچہ لکھ کے تو نہیں بیٹھا ہوں نا. انہوں نے شعر سنا دیا، میرے ذہن نے کام کیا، میں نے کہا وہ روایت پیش کر. اتباع کے معنی کیا ہے؟ جیسا رسول کرے ویسا کرو، جدھر رسول مڑے ادھر مڑو، اس کا مطلب ہے اتباع. ٹھیک، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے بہت بڑے بزرگ صحابی رسول، ان سے روایت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کا واقعہ ہے، مسجد کا. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. آنکھوں سے دیکھا کیا انہوں نے؟ صحابی رسول نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی مسجد کے اندر، گھر کی بات نہیں ہے، مسجد کے اندر ناقے کی شبیہ بن گئے. کس کی شبیہ بن گئے؟ ناقے کی، اونٹنی کی، اونٹ کی شبیہ مسجد کے اندر بن گئے. ٹھیک، اور نبی کا نواسا نبی کے پیٹھ پہ بیٹھ گیا. نبی کا نواسا
نبی کے پیٹھ پہ بیٹھا ہوا حسین اور نبی مسجد کے اندر ناقے کی اونٹ کی شبیہ بن گئے ہیں. یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ نبی ناقہ بنے ہوئے ہیں، اونٹ کی شبیہ بنے ہوئے ہیں اور پیٹھ پر نواسا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک، آنکھوں سے. کہنے لگے میں نے اپنی کانوں سے سنا. سنا کیا؟ کہنے لگے میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ نبی نے فرمایا اپنی زلفوں کو بلند کیا، حسین کے ہاتھوں میں دیا اور کہنے لگے بیٹا حسین یہ تمہاری مہار ہے. مہار سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ مہار اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سواری کو جدھر چاہے موڑ لو، جب چاہے روک لو. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. یہ تو درمیان میں بات آتی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک آیت ہدیہ کر کے ان کے شعر کے استدلال کو مکمل کر دو، ٹھیک ہے نا بھائی. واقعہ تو ہے مختلف طریقوں سے آیا کہ رسول مسجد میں ناقے کی اونٹنی کی شبیہ بن گئے، حسنین ان کے پشت پر آ کر بیٹھ گئے پیٹھ پر، ٹھیک ہے نا. یہ روایت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا آنکھوں سے دیکھا کہ نواسا پیٹھ پر ہے اور کانوں سے سنا کہ نبی نے بالوں کو بلند کیا، ہاتھ میں دیا نواسے کے، ٹھیک، اور کہنے لگے بیٹا یہ تمہاری مہار ہے. مہار اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سواری کو جب چاہے روک دو، جدھر چاہے موڑ دو. بہت توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اب سنو آیت، ابھی سنائیے میں نے. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، حکم ہے کہ اتباع کرو محمد کا، محمد جیسا کرے ویسا کرو، محمد جدھر مڑے ادھر مڑو. یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محمد، یہ ہمارا جو آخری نبی ہے نا، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی نبی ہے. سورہ آل عمران میں کہتا ہے اللہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں نے دوسری آیت بھی پڑھ دی، ٹھیک ہے نا. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں تم کو کتاب دوں گا، تم کو حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، اس کے بعد آخر میں ایک رسول آئے گا محمد، ٹھیک. تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو اے نبیت تم پر واجب ہے کہ وہ جو آخری نبی محمد آئے گا اس پر ایمان لاؤ. اور فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، ولتنصرنہ، اس کی مدد بھی کرو، ٹھیک ہے نا. تو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو حکم ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ. تو سارے نبی محمد پر ایمان لے آئے. جب محمد پر ایمان لا کر محمد کے مومن بن گئے، ٹھیک، تو الذین یتبعون رسول النبی الامی، ٹھیک ہے نا. اگر مومن ہو تو نبی کا اتباع کرو، جدھر نبی مڑے ادھر مڑو، جیسا نبی کرے ویسا کرو. نبی مسجد میں ہے، بہت توجہ رکھنا، نبی مسجد میں ہے، ٹھیک. سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک، ٹھیک، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ چوتھے آسمان پہ استقبال کیا، ٹھیک. حکم ہے اتباع کا. تو اب جیسا نبی کرے گا ویسے آدم سے عیسیٰ تک کریں گے. بھائی یہی تو ہے نا بھائی، جیسا نبی کرے گا اس کے اتباع میں حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ویسا ہی کریں گے، ٹھیک. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد جدھر مڑے گا ادھر سارے نبی مڑیں گے، ٹھیک ہے نا. محمد جیسا کرے گا ویسا سارے نبی کریں گے، ٹھیک. محمد مسجد میں ہے، میرا نبی مسجد میں ہے، پشت پر حسین ہے، ہاتھ میں مہار ہے، اور یہی تو ہے نا. اب محمد جدھر مڑے ادھر مڑو، محمد جیسا کرے ویسا کرو. تو سارے نبی ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑے گا، اور محمد ادھر مڑیں گے جدھر حسین مڑے گا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کا ہے زمانہ حسین کا. نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. پہلے حصے میں آیت کے نبی کا تعارف، دوسرے حصے میں اغراض بعثت کے آخری نبی کو بھیجا کیوں، اور اسی آیت کے تیسرے حصے میں شرائط بیان کی کہ کن شرطوں پہ تم فلاح پا جاؤ گے. کہنے لگا اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو پہلی شرط کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، اس محمد پر ایمان لاؤ. مالک ایمان لے آئے دے جنت کا کہ نہیں؟
دوسری شرط ہے عزرو ہو، اس کی عزت بھی کرو. مالک ایمان بھی لائے، نبی کی عزت بھی کی، اب تو جنت کا کہنا ہے. تیسری شرط ہے وہ نصرو ہو، اس کی مدد بھی کرو، پکارے تو آ جاؤ، دور نہ نکل جاؤ. نصرو ہو، جا کے ترجمہ ملاحظہ فرما لیجیے گا، سورہ اعراف 7ویں سورہ کی آیت ہے اور طویل آیت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نصرو ہو، اس محمد کی مدد بھی کرو. نصرو ہو، ہم تو سنتے آئے تھے کہ غیر اللہ سے مدد لینا بدعت ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا، لیکن آیت بتلا دیا وہ نصرو ہو، اس محمد کی مدد بھی کرو. تو پروردگار محمد پر ایمان بھی لائے، محمد کی عزت بھی کی، تیرے نبی کی مدد بھی کی، اب تو جنت دینے کا کہنا ہے. چوتھی اور آخری شرط یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. اس نور کا بھی اتباع کرو. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے معہو ساتھ ساتھ نازل ہوا. ٹھیک ہے نا. کہنے لگے کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. اس نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ نور قرآن محمد پر نازل ہوا، یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. استدلال تو اور بھی ہے میرے پاس، لیکن میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ استدلال بہت ہے. ابھی بیان کر کے گیا ابتدا میں کہ اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے. اطاعت قول کی ہوتی ہے، اتباع عمل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن قول ہے، ٹھیک ہے نا. تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو. پتہ یہ چلا کہ ہے کوئی نور پیکر بشری میں، اس لیے کہ اتباع ہوگا عمل کا. ٹھیک. اب نہیں معلوم کہ وہ نور کون سا ہے، لیکن آیت نے بتایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، تو چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. معاہو کے معنی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک. اب ایک مقام کی آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں جس میں لفظ معاہو استعمال ہوا. اعراف میں کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو، معاہو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. آگے بڑھ کر سورہ فتح میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. بڑے آرام سے سنیے گا اس جملے کو، آیت کے ترجمے کو. ٹھیک ہے نا. اعراف پہ کہتا واتبعوا النور الذی انزل معہ، معہ اس نور کا بھی اتباع کرو، معہ جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. سورہ فتح میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں. یہی تو میں کہلوانا چاہ رہا تھا، محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ 3 وقت کی 5 نمازوں میں اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں تھے نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک. تو 5 نمازوں کی اذانوں میں روزانہ یہ کہہ رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں ہے کہ انتقال فرما گئے. رکے رہیے گا، بہت توجہ کریں. ماہو کو ماہو سے ملانا ہے. ٹھیک ہے نا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہ کلمے والی آیت ہے، یہ آیت ہے کلمے والی، اور پورا قرآن مجید پہ اسی مقام پر ہے. میں جان کے یہ حوالہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلمے والی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، کلمے والی. پورے قرآن مجید میں اسی مقام پہ ایک کلمے والی آیت آئی ہے، اسی مقام پہ. ٹھیک ہے نا. کب نازل ہوئی آیت؟ کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے 6 برس بعد. ہجرت کے 6 برس بعد. تو 13 برس مکے کے اور 6 برس مدینے کے، کتنے ہو گئے؟ 19 برس. ٹھیک ہے نا. اسلام کے 19 برس بعد یہ کلمے والی آیت نازل ہوئی، 19 برس بعد. تو وہ جو آغاز اسلام میں بڑے بڑے بزرگ اسلام لا رہے تھے، وہ کہاں سے آیت پڑھ کے لا رہے تھے؟ اسی کہ آیت تو نازل ہوئی نہیں. وہ کہاں سے پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے؟ ہے سوال. ٹھیک. تو آپ کہنے لگے آیت سے پڑھ کے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، حدیث سے پڑھ کے ہو رہے تھے، حدیث سے پڑھ کے. ٹھیک ہے نا.
کبھی پھر صحیح میں تفصیلات بیان کروں گا. یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے ہجرت کے 6 برس بعد. تو وہ جو آغاز میں مسلمان ہوئے لوگ، آیت تو آئی نہیں تھی نا، تو کہاں سے کلمہ پڑھ رہے تھے؟ تو رسول کے قول سے کلمہ پڑھ رہے تھے، رسول کے قول سے کلمہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں نے جان کے یہ حوالہ دیا ہے، کہیں کام آ جائے گا. اس لیے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ علی ولی اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی حدیث سے آیا، وہ بھی حدیث سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، کبھی پھر سے میرے پاس آیتیں بھی ہے سپورٹ میں، لیکن مجھے ابھی اس مرحلے پہ رکنا نہیں. ہمیں تو معلوم کرنا ہے والذین معہ، وہ کون ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نور نازل ہوا. ٹھیک ہے نا، کہنے لگا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں. معہ، وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، فقط گھر کے ساتھی نہیں، فقط حجرے کے ساتھی نہیں، فقط مسجد کے ساتھی نہیں، فقط محراب کے ساتھی نہیں، فقط میدان کے ساتھی نہیں، ہر وقت کے ساتھی، ہر وقت کے ساتھی. میں اور آسان کر دوں، دیکھیے میں کراچی میں رہتا ہوں، آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں آپ کا ساتھی، آپ میرے ساتھی. ٹھیک ہے نا، اگر میں لاہور میں رہ رہا ہوتا تو میرے ساتھی لاہوری ہوتے. ٹھیک ہے نا، اور اگر میں جاپان میں رہ رہا ہوتا تو میرے ساتھی جاپانی ہوتے. تو انسان جہاں رہتا وہیں کے ساتھی ہوتے. ٹھیک ہے نا، تو میرا نبی مکے میں ہے، نبی کے ساتھی مکی. نبی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، نبی کے ساتھی مدنی. تو ایک تو یہ ساتھی ہے کہ محمد مکے میں آئے تو محمد کے ساتھی مکی، محمد مدینے آئے تو محمد کے ساتھی مدنی. اور ایک وہ ساتھی ہے کہ محمد عرش پہ جائے وہاں بھی ساتھ، فرش پہ آئے وہاں بھی ساتھ. تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہے. اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے شدید ہیں. ارے بھائی اتنے شدید ہیں، اتنے شدید ہیں کہ خیبر میں جائے تو مرہب کا سر لائے، خندق میں جائے تو عمر کا سر لائے. اب دیکھو تعارف ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھی کا. ٹھیک ہے نا، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے شدید ہیں. رحماء بینہم، اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی آپس میں بڑے مہربان ہیں. اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اگر سائل دروازے پہ آ جائے تو لقمے واپس ہو جائے. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اور اے قرآن کے پڑھنے والے، تو کبھی انہیں رکوع میں دیکھے گا، کبھی انہیں سجدے میں دیکھے گا. ارے بھائی رکوع تو میں بھی کرتا ہوں، رکوع تو آپ بھی کرتے ہیں، سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں، سجدہ تو آپ بھی کرتے ہیں. یہ کون سے رکوع و سجود کی بات ہو رہی ہے؟ تو بھائی رکوع ایسا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دے، ولایت کی آیتیں لے. اور سجدہ ایسا، سجدہ ایسا کہ مسجد کوفہ کے سجدے پہ زندگی تمام ہو جائے. تارام رکن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. مرضی خدا کی ایسی تلاش کہ ہجرت کی شب میں نفس کو بیچا، مرضی کو خرید لیا. ہے تو ایسا ہی. وہ آیت تو یاد ہوگی نا، شب ہجرت میں، شب ہجرت میں نبی نے پکار کر سب سے سوال کیا تھا، ایکم یبیتو الی فراشی، ہے کوئی آج کی شب میرے بستر پر لیٹنے والا؟ ٹھیک ہے نا، ہے کوئی آج کی شب میرے بستر پر لیٹنے والا؟ علی آگے بڑھے اور بڑھ کے سوال کیا علی نے. حالانکہ علی کا مزاج اور تاریخ بتلاتی نہیں ہے کہ کسی مقام پہ نبی سے سوال کیا ہو. نبی نے جو کہا وہ علی نے کیا، پلٹ کر سوال کیوں کب کیسے نہیں کیا. لیکن ہجرت کے وقت میں سوال ملتا ہے. جیسے ہی نبی نے پوچھا کہ ہے کوئی آج کی شب میری بستر میں سونے والا، علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب نبی نے کہہ دیا کہ ہاں تمہارے سونے سے بچے گی، جب نبی نے کہہ دیا نا کہ ہاں تمہارے سونے سے بچے گی، تو شکر ادا کیا، بستر پہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے نا. تو بھئی یا علی تمہارا تو مزاج ہی نہیں ہے سوال کرنے کا. نبی نے کہا کہ جب عمر کا سر لے آؤ، لے آئے. یہی ہے نا، عمر کا سر لے آؤ، لے آئے. مرہب کا سر لے آؤ، لے آئے. بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ، لے آئے. یہی تو ہے نا. کہا یا علی ذرا کندھے پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دو، فتح مکہ کے دن توڑ دیا. جو نبی نے کہا وہ علی نے کیا.
پلٹ کے سوال نہیں کیا. ہجرت کی شکلیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو یاری سوال کیوں؟ کہا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ جان میرے سونے سے بچے گی. بس رکنا نہیں. سو گئے علی، سوئے تو وہ آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بھائی انسانوں میں ایک ایسا انسان بھی ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے نا؟ نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. یہ تو علماء اسلام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب علی شب ہجرت میں بستر رسول پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ علی کی فضیلتوں میں علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ایک نے لکھا دوسرے نے نہ لکھا. کیا فرما رہے ہیں کہ علی جب شب ہجرت سوئے تو یہ علی کی شان میں آئے کہ انسانوں میں ایک ایسا انسان بھی ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. ٹھیک؟ تو رات میں خرید و فروخت ہوئی. علی نے نفس کو بیچا، اللہ کی مرضی خریدی. ٹھیک؟ تو جب علی نے نفس بیچا تو علی کا نفس کہاں گیا؟ اللہ کے پاس. اللہ کی مرضی کہاں آئی؟ علی کے پاس. ٹھیک؟ تو ہجرت کے بعد کی بات ہے. ہجرت کے بعد اللہ کی مرضی آ گئی علی کے پاس، علی کے نفس گیا اللہ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ تو ہجرت کے بعد سے اللہ کی مرضی علی کے پاس. تو اگر راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں، لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو کیسے سمجھ پائے گی بھلا یہ دنیا کے سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. نعرہ حیدری، نعرہ خصوصیہ مولا علی علیہ السلام، بلندتر صلوات. رکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے. اور محمد والے محمد صلوات. دیکھیے اب یہ تو مجلس کے اندر مجلسی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے جو پیچھے سے کہا نا کہ یہ وہ نام ہے جو شجر حسب نسب بتا دیتا ہے، یہ میں اس مصرے کی تائید کرتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس سپورٹ میں رسول اللہ کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. بس رکنا نہیں ہے، بس ترجمہ مکمل کرنے والا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ٹھیک؟ اور یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے کا جملہ کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کون سی اپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے؟ آخر زبان. ٹھیک ہے نا؟ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور سنو، کثرت سجدہ کے سبب سے ان کے چہرے سے ایک نور آیا ہوتا ہے. ارے بھائی ایسے چہرے کہ جب میدان مباہلہ میں آئے تو عیسائی چیخ اٹھتا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ ہٹ جائے. ذالکا آخری ٹکڑا، ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اور سنا، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا تذکرہ ہم نے توریت میں بھی کر دیا، انجیل میں بھی کر دیا. اگر نہ کیا ہوتا تو مباہلے کا عیسائی پہچانتا کیسے کہ آئے کون؟ بس اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے، بات کو اختتام پذیر ہو جانا ہے. اور اختتامی مرحلے کی طرف میں بہت تیزی کے ساتھ چلا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. معہو کے معنی کیا بتلائی تھے میں نے؟ ساتھ ساتھ. تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کا بھی اتباع کرو، معہو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مع، میم عین مع، مع کے معنی ساتھ ساتھ. عربی کا لفظ ہے،
عربی کا لفظ ہے میم عین مع، مع کے معنی ساتھ ساتھ. کن دو لفظوں سے بنائیے؟ مع، میم عین ساتھ ساتھ. اور اس مع کو اور آسان کر دو، القرآن، نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، نبی نے فرمایا. کہنے لگے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. ٹھیک ہے نا؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب یہ لفظ مع سمجھ آ گیا نا، محمد اور علی ساتھ ساتھ. یہی تو سمجھانا ہے کہ محمد اور علی ساتھ ساتھ. کہاں سے ساتھ ساتھ؟ بھائی آغاز ہے اسلام کا دعوت ذوالحجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ ذوالحجہ سے چلے، ٹھیک ہے. اور نعمت کہاں تمام ہوئی؟ بھائی وہیں تک ساتھ آئے نا، بھائی ساتھ آئے، ٹھیک ہے نا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت کب آئی؟ جب غدیر کے میدان میں علی کے ولایت کا اعلان ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کی آیت ہے. اچھا اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، وہ بھی سن لو، وہ بھی سن لو. اور بڑے بڑے جو مفسرین عالم اسلام کے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ یہ جو علی کی مولایت کا اعلان ہوا تھا، اس کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ آیت بلغ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ علماء اسلام نے. اور اب تو یہ روایت جو ہے نا، حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے غدیر کے مقام پہ روکا، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب یہ روایت اتنی کامن ہو گئی ہے الحمدللہ کہ رمضان نشیات میں بھی بیان ہو رہی ہے. ہم تو 1400 برس سے بیان کر رہے تھے، لیکن شکر ہے پروردگار کا، محمد و آل محمد کا، کہ اب یہ رمضان نشیات میں بھی بہت پاپولر ہو گئی ہے. اس لیے کہ برادران اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، آیت کے ذیل میں تفسیر میں لکھا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان، مولایت کا اعلان مقام غدیر پر ہوا. رسول حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے آئے، غدیر کے چوراہے پہ لا کر مجمع کو روکا اور کہنے لگے مجھے اہم اناؤنسمنٹ کرنا ہے، ممبر لے کر آؤ. چاہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ممبر مدینے سے لے کر تو نہیں چلے تھے؟ کہا کہ اچھا آپ ممبر لا نہیں سکتے تو ممبر بنا لو. کہا کہ یا رسول اللہ بنانے کے لیے بڑھائی چاہیے، کیلے چاہیے، اوزار چاہیے، کارپینٹر چاہیے، اس بیابان میں ممبر بنائے کیسے؟ تو نبی نے فرمایا ممبر لا بھی نہیں سکتے، ممبر بنا بھی نہیں سکتے، تو ایسا کرو کہ اب میں طریقہ بتلاتا ہوں، میں ہدایت کرتا ہوں، تمہاری طریقہ بتلاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں، اس پہ عمل کرو، ممبر تیار ہو جائے گا. فرمانے لگے کہ یہ جو اونٹوں پر سیٹیں رکھی ہیں نا کجابیں، ان کو اتارو. چاہنے والوں نے اتاری. نبی نے کہا کہ ان کو تلے اوپر رکھتے جاؤ، ایک کے اوپر ایک رکھتے جاؤ. حکم رسول کی فرمانی کر، حکم رسول پہ عمل کرتے ہوئے سب نے کجابیں اتاری، سیٹیں اتاری، ان کو تلے اوپر رکھتے گئے. اس طریقے سے ممبر تیار ہو گیا حکم رسول سے. یعنی نبی نے بتایا طریقہ کہ سیٹیں اتارو، ان کو تلے اوپر رکھو، ممبر تیار ہو جائے گا. تو ممبر کیسے تیار ہوا؟ رسول کی ہدایت سے، ٹھیک ہے نا؟ نبی نے گائیڈ کیا. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب نبی کی ہدایت کے بغیر ہم ایک ممبر نہ بنا سکے تو ممبر والا کہاں سے بنا لیں گے؟ ممبر بن گیا. ممبر بن گیا تو ہاتھوں پر لے کر علی کو بلند کیا، اٹھایا ہاتھوں سے، انگلی سے اشارہ کیا، اور وہ جملہ کہا جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ٹھیک ہے نا؟ تقریر اس مقام پر اختتام پذیر ہو گئی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. حالانکہ اس سے پہلے بھی آیت آئی تھی، میں بیان نہیں کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میرے محمد، میرے رسول، اس پیغام کو پہنچا دو جو پہلے تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. وان لم تفعل، اور میرے حبیب اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور حبیب اس پیغام کو پہنچا دو، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. اشارہ کر دیا کہ اس پیغام پر شر کا خطرہ ہے. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. ولایت کا اعلان ہوا، آیت آئی کہ آج کے دن دین کامل ہوا، اور آج کے دن نعمت تمام ہو، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. بات کو میں نے علی کے ذکر پر لا کر روک دیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. یہ علی کا ذکر کیوں؟ بھیا علی کا ذکر کیوں؟ تو علی کا ذکر اس لیے کہ نبی کا حکم ہے، حدیث رسول ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے.
اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے. تو جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب.